بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ آج شہزادہ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ جو کہ نبیرہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے اور جنہوں نے بہادری داستان ایسی عظیم بنا کر اپنی قوت حیدری کا اظہار کیا اس وقت میں کہ بنی ہاشم بھی جو ہے وہ آپ کی اس قربانی کو دیکھ کر اپنے اندر مزید جذبات ابھار کر میدان کارزار کے اندر وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے۔ بنی ہاشم کے پہلے شہید اور وہ جن کی آمد کا خود حضرت امام علی مقام امام حسین کو پہلے شہید بنی ہاشم کے، بنی ہاشم ویسے تو کئی اس سے پہلے شہید میں نے عرض کیا تو حقیقت حال یہ ہے کہ ان کی آمد کا خود امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ انتظار تھا، اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کر دے، ہر قسم کی کمی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو ایسا پاک صاف کر دے کہ یہ خود بھی دوسروں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ باب تفعیل ہے اور اس کے اندر کثرت آتی ہے تو طہارا یطہر تطہیر سے، تو اب جن کو بنا دیا کہ یہ آگے تطہیر کریں گے تو سب سے پہلے تو پھر انہوں نے اپنے گھر میں یہ فیضان دینا تھا تاکہ یہ آگے فیض جاری و ساری ہو۔ تو یقیناً جنہوں نے آغوش امام علی مقام میں تربیت پائی تو ان کو وہ تمام محبتیں عمر کے اس حصہ میں بھی میسر رہیں جس عمر کے حصہ میں خود امام حسین پاک کو حضور سے محبتیں حاصل رہیں۔ سبحان اللہ، یعنی امام پاک خود آقا کریم کی گود میں کھیلتے رہے تو یہ امام کی گود میں کھیلتے رہے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ کا یہ پروگرام جو ہے ان کی ولادت باسعادت کے نام کے ساتھ جو معنون ہے یقیناً ہمارے لیے یہ باعث خیر و برکت ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک عرض کر کے آگے چلتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں ابھی بات فرمائی ہے کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی آل پاک کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے جلد نمبر 2 میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے جو جماعت فجر کی کروائی تھی تو وہاں پر آپ نے آیہ کریمہ پڑھی تھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یہ ان کی شان کی ایک آیہ کریمہ تھی۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ پڑھی ہے تو ہاتف سے آواز آئی کہ قرت عین ام ابراہیم، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو ان کی والدہ کی آنکھیں آپ پر ٹھنڈی ہو گئی ہیں، وہ آپ پہ خوش ہو گئی ہیں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل النبوت میں بیان کرتے قرت عین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی آنکھیں بھی تم پر ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ تو یقیناً اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی اکبر علیہ السلام ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا تھا حضرت مولا علی کو تو وہی نام آگے چلایا امام پاک نے، اور اسی لیے آپ نے کہا تھا جب یزید نے پوچھا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک علی وہاں شہید ہوا ہے کربلا میں، تو آپ نے فرمایا تھا میرے ابا جی کو اپنے ابا جی سے بہت محبت تھی۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے چونکہ آج کا پروگرام ہے کہ والد اپنی اولاد کو اپنے تک محدود نہ کرے بلکہ اپنے پیچھوں جو بھی اکابرین ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے ابا جی اپنے ابا جی سے محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر 1000 بیٹا بھی ہوتا تو ہر ایک کا نام میں علی ساتھ ضرور رکھتا چلا۔ تو یہ اسی لیے ان کا نام علی رکھا گیا 33 ہجری کے اندر۔ یہ اب بدعت شروع ہو گئی کہ فلموں سے ہم نام لیتے ہیں۔ جی یہ بالکل آپ نے درست اشارہ فرمایا ہے، کسی نے غور ہی نہیں کیا، نام پرویز رکھ لیتے۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے اس کا نام تم رکھ رہے ہو، حضور کے دشمنوں کے نام رکھ رہے ہو۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ لوگ پہلے نام رکھتے ہیں بعد میں آ کے مطلب پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب اب کوئی ایسے نام ایسے مطلب فلموں میں یا ڈراموں میں غلط ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی میننگ بھی نہیں ہے اور وہ پھر پوچھ رہے ہوتے سرکار نہیں یا بڑا مشہور نام ہے جی یہ رکھے وہ۔ تو یہ تربیت اولاد میں یہ چیز شامل ہے
کہ اچھے نام رکھیں اور اچھے ناموں میں سے آپ اپنے اکابرین کے نام. یہ حدیث پاک بھی ہے جی جی کہ جو اولاد کو والدین نے وراثت دینی ہے یا سب سے بڑا تحفہ، اس میں پہلا یہ ہے کہ ان کا نام بھی اچھا ان رکھیں. کا نام اچھا رکھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیے تھے حسن و حسین کے، جو حضرت علی. جن کے نام کوئی اور بھی ویسے ہوتے تھے تو حضور بدل دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جس طرح وہ ایک آسیہ نام کی خاتون آئی مسلمانوں نے، تو آپ نے ان کا نام بدل دیا کہ اس کا میں نہ گناہگار ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا نام جمیلہ ہے. تو اسی طرح جو بھی آتا تھا کوئی ایسا ویسا ان کا نام بھی پہلے حرب رکھا تھا سیدنا امام نے. حضرت امام حسین پاک کا بھی حرب رکھا، امام حسن کا بھی حرب رکھا. حالانکہ وہ بھی ہم اس کے منکر نہیں ہیں، وہ مولا علی پاک نے رکھا ہے اور ان کے اسماء الحسنی میں اس کو رکھا جاتا ہے. لیکن حسن و حسین کے مقابلہ میں نہیں نا حرب. لیکن وہ لفظ تو پھر ظاہر انبیاء کے ساتھ یہی تو نسبت دی ہے. یہی تو امام زین العابدین نے امام حضرت علی اکبر کے نام سے واضح کیا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کا نام وہ برکت سے رکھا گیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پہ، تو اب میرے ابا جی نے وہ نام رکھا جو حضور نے خود رکھا تھا. تو یہ تسلسل آگے جاری فرمایا ہے. اس میں ہم یہ عرض کرتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ جو ہے جب ولادت باسعادت ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن یہ شبیہ مصطفیٰ تھے. اب میں یہ کہتا ہوں غازی صاحب کہ امام حسین پاک کے دل میں بھی تو خیال آتا ہوگا کہ میں دیکھوں میرے نانا جان کا بچپن کیسا تھا، واہ واہ اس وقت آقا کی شباہت کیسی تھی. تو اللہ نے جو حضرت علی اکبر کی صورت میں فرزند عطا کر کے دکھا دیا بھی صبح و شام دیکھتے رہو آپ کے نانا جان کے بچپن میں صورت کیسی ہوا کرتی تھی، جوانی میں کیسی ہوا کرتی تھی. یہ سارے پرتو گھر کے اندر سے ہی ان کو عطا کر دیے کہ باہر سے محتاجگی نہ رہے. اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. واہ 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 سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی آپ نے جو تربیت فرمائی ہے اس میں وہ پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے. جب کربلا کے سفر کے دوران آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، امام پاک نے مشاورت فرمائی تو حضرت علی اکبر نے جو مشورہ دیا تھا انہوں نے کہا جی یہ حالات بدل گئے، یہ جنگ کے ہیں، ہمیں باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہم واپس جائیں اور بھرپور تیاری کر کے پھر ہم اس کی جنگ کریں. یہ والد کو ایک اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے جب واقعتاً ایسے مشورے کی ضرورت ہے جو انتہائی سینسیبل ہو، تو آپ نے انتہا کر دی. اگرچہ بنو عقیل وہ جذبے میں آ گئے، انہوں نے کہا یعنی 18 سال کا نوجوان جو ہے وہ کتنا مشورہ زبردست مشورہ دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تربیت ہے. آج کوئی والد خدا نہ ایسا مشکل میں ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو بیٹوں کو اکثر دیکھا کہ وہ شراکت کر رہے ہوتے ہیں، باپ کو پھر وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں ہم نے منع کیا یہ کیا. نہیں، یہ محبت کے جذبات اور اس سے اگلا سٹیپ تربیت کا کہ جب ان کی اس رائے کو قبول نہیں فرمایا گیا، امام نے سفر آگے کیا ہے، تو اب اسی قصر بنی مقاتل میں آ کر جو امام پاک نے خواب دیکھا ہے اور اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نظر آیا ہے کہ گھوڑ سوار کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور آگے موت ہے، موت کی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ دوسرا سٹیپ ہے. حضرت علی اکبر اس بات کی طرف نہیں گئے کہ وہ میں نے کہا تھا نا کہ واپس چلے تو آپ کیوں نہیں میرے کہنے پہ آئے، بلکہ اس سے اگلا سٹیپ لیا، باپ کو انکرج کر رہے ہیں کہ ابا جی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آگے بڑھیے، ہم پھر پیچھے کیوں مڑیں گے؟ یعنی یہ والد کو والد کے طور پر ہی ان کی محبت کو اور عظمت کو بڑھانے کے لیے ہر قدم اٹھایا جا رہا ہے. یہ آج کی اولاد کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے.